अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लाया करूँ और आपके लिए हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। मेरा नाम आयमा है। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी और मेरे बहुत से ख्वाब थे। मैं पढ़ना चाहती थी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों की सोच कुछ और थी। एक दिन मेरे अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने खुश होकर पूछा, लड़का कौन है? तो उन्होंने एक तस्वीर मेरे सामने रख दी। तस्वीर देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो शख्स इतना बूढ़ा था कि उसकी उम्र मेरे अब्बू के बराबर लग रही थी। उसके बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी और वो पहले भी एक शादी कर चुका था। मैंने फ़ौरन रोना शुरू कर दी और कहा, अब्बू मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। लेकिन इन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमारी इज़्ज़त उसी में है और अब फ़ैसला हो चुका है। मैंने अपनी अम्मी से बहुत मिन्नतें की मगर वो भी खामोश रहीं। मैं बड़ी बहन ने कहा, किस्मत से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं कई रातें जागती रही, अल्लाह से दुआएं मांगती रही कि कोई मौज़ा हो जाए। लेकिन शादी का दिन आ गया। मुझे दुल्हन का जोड़ा पहना दिया गया। मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, मगर मेरे दिल में खुशी का एक कतरा भी नहीं था। हर तरफ ढोल की आवाज़ें थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन मेरे लिए वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अज़ाब था। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस बूढ़े आदमी के साथ गुजारने से बेहतर समझूंगी कि घर छोड़ दो। जैसे ही सब लोग बारात की तैयारी में मसरूफ़ हुए, मुझे मौका मिल गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। दुल्हन का भारी जोड़ा पहनकर दौड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ज़ेवरात हार में कपड़ों में उलझ रहे थे। दुपट्टा बार बार ज़मीन पर गिर रहा था, मगर मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। मैं पूरी ताकत से दौड़ती रही। पीछे से लोगों की आवाज़ें आने लगीं, दुल्हन कहाँ गई है? और भी तेज़ी से भागने लगी। कुछ फासले पर पहुंचकर मेरी सांस फूल गई, लेकिन मैं रुकी नहीं। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलने लगी और मैं एक अजनबी इलाके में पहुंच गई। वहाँ ना कोई जान पहचान वाला था, ना मेरे पास पैसे थे, ना मोबाइल था। मैं डर से कांप रही थी। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। मेरे कपड़े भीग गए, मेहंदी मेरे हाथों से बहने लगी और मेरा मेकअप खराब हो गया। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन वहाँ भी बारिश से बचना मुमकिन नहीं था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि कोई महफूज जगह मिल जाए। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे दूर एक पुराना सा घर नज़र आया। उस घर में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। मेरे दिल में उम्मीद जागी। मैं भागती हुई दरवाजे तक पहुंची और हल्के दरवाज़ा खटखटाया। पहले कोई जवाब ना आया। फिर मैंने दोबारा ज़ोर से दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और जैसे ही मेरी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिससे मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए। मैंने फ़ौरन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से मेरा पाँव फिसल गया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। वो आदमी फ़ौरन मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं खौफ से चीखने लगी। मुझे लगा शायद मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढकर उसके पास भेज दिया है। मैं उठकर दोबारा भागना चाहती थी, मगर मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा था। वो आदमी खामोशी से मेरे करीब आया और बोला, बेटी डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसने मुझे बेटी कहा। मैंने कांपती हुई आवाज़ पूछा, आप यहाँ कैसे? उसने गहरी सांस ली और कहा, पहले अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है, अगर तुम इसी बारिश में रहोगी तो बीमार हो जाओगी।
میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گھر بہت سادہ تھا، نہ کوئی نوکر تھا، نہ کوئی شاہانہ سامان، صرف چند پرانی چیزیں اور دیواروں پر کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک تصویر پر نظر ڈالی تو میں حیرت اور بڑھ گئی، کیونکہ اس تصویر میں وہی آدمی ایک نوجوان عورت اور ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، آخر یہ سب کیا تھا؟ اچانک اس آدمی نے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک پرانی فائل نکالی، میرے سامنے رکھ دی۔ پھر اس نے کہا، ایما، اگر تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جاننی ہے تو پہلے یہ فائل کھولو، کیونکہ تمہارے گھر والوں نے تم سے وہ راز چھپایا ہے جسے جاننے کے بعد تمہاری پوری دنیا بدل جائے گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی پہلا صفحہ کھولا، میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کا پہلا صفحہ کھولا تو اس پر میری تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً اس آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس میری تصویر کیوں ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ایما، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں حقیقت بتا دی جائے۔ میں وہ شخص نہیں ہوں جسے تم اپنے دشمن سمجھ رہی ہوں۔ میں تمہارے ماضی کا وہ شخص ہوں جس کے بارے میں تمہیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ میں مزید حیران ہو گئی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، بہت سال پہلے میری ایک بیٹی تھی جس کا نام بھی ایما تھا۔ وہ بہت معصوم اور نیک دل بچی تھی، لیکن ایک حادثے میں مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ کبھی واپس نہ ملی۔ میں نے اس کے بعد اپنی زندگی اکیلے گزار دی۔ جب تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا تو مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا، کیونکہ تمہاری ماں کی ایک پرانی سہیلی میرے خاندان کو جانتی تھی۔ میں نے تمہاری تصویر دیکھی تو مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی، لیکن میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تم پر کوئی زبردستی ہو۔ میں نے صرف تمہارے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تمہاری مرضی کہ بغیر شادی نہ کریں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو میں ظالم سمجھ رہی تھی وہ تو میرے لیے کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی تھی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ میں چاہتا تھا تمہیں ایک محفوظ زندگی ملے۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، لیکن میرے ذہن میں اب بھی بہت سے سوال تھے۔ میں نے پوچھا، میرے گھر والوں نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ اس آدمی نے گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ انہیں صرف اپنی عزت اور فائدے کی فکر تھی۔ انہوں نے تمہاری خوشی نہیں دیکھی، وہ چاہتے تھے کہ تمہاری شادی کے بدلے انہیں مالی فائدہ ملے۔ یہ سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن لوگوں کو میں اپنا سہارا سمجھتی تھی وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں پوری رات سوچتی رہی کہ آخر میری زندگی میں اتنے جھوٹ کیوں بولے گئے۔ صبح ہوئی تو اس آدمی نے مجھے ناشتہ دیا اور کہا، بیٹی، اب تم آزاد ہو۔ تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو یا اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی رشتے کا تعلق صرف خون سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے رویے سے بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹی، ڈر جانا فطری بات ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہر انسان کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چند دن میں نے اس گھر میں گزارے۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ وہ آدمی بہت نیک دل تھا۔ وہ غریب بچوں کی مدد کرتا، بیمار لوگوں کا علاج کرواتا اور خاموشی سے ضرورت مندوں کے کام آتا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ اللہ کبھی کبھی ہمیں ایسے راستے پر لے جاتا ہے جہاں سے ہماری زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد میرے گھر والے مجھے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں لگا کہ میں ڈر کر واپس آ جاؤں گی، لیکن اس بار میں پہلے والی ایما نہیں تھی۔ میں نے مضبوطی سے کہا، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ میرے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ میں واپس آ جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔
اس بوڑھے آدمی نے بھی انہیں کہا کہ بیٹی کو زبردستی خوش نہیں رکھا جا سکتا، خوشی ہمیشہ رضامندی سے آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی۔ میں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے بنایا۔ اس شخص کو میں نے ہمیشہ اپنے والد کی طرح عزت دی کیونکہ اس نے مجھے وہ تحفظ دیا جو مجھے اپنے گھر سے نہیں ملا۔ کئی سال بعد جب میں کامیاب ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اس شخص کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے اندھیری رات میں پناہ دی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ انسان کی پہچان اس کی عمر یا شکل سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ جس شخص سے میں خوفزدہ تھی وہی میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن گیا، اور جن لوگوں پر میں نے بھروسہ کیا تھا وہی میرے سب سے بڑے راز چھپا رہے تھے۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتی ہوں جب میں دلہن کے لباس میں اپنا گھر چھوڑ کر نکلی تھی تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی کے مشکل ترین فیصلے ہی ہمیں ہماری اصل منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اگر میں اس رات خوف کی وجہ سے رک جاتی تو شاید کبھی یہ حقیقت نہ جان پاتی کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو بغیر کسی مطلب کے دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔